السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بہن سوال کرتی ہے، کہتی کہ میری والدہ بیمار تھی، کئی ہسپتالوں میں علاج معالجہ کی خاطر گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ آخر کار کسی کاہن کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بکری کے خون سے غسل کرو تو تمہاری بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ چونکہ میری والدہ شرعی احکام سے ناواقف تھی، اس نے اس کاہن کے حکم کی تعمیل میں بکری کے خون سے غسل کر لیا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم کفارہ ادا کریں؟ اگر ادا کریں تو پھر کتنا ادا کریں؟ اس کا ہمیں حل بتائیے۔ جواب سے پہلے چند ایک نصیحت کرنا چاہوں گا جو کہ شریعت اسلامیہ ہر مسلمان کو کرتی ہے۔ جادوگروں کے پاس اور نجومیوں، شعبدہ باز قسم کے لوگوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جانا اور ان سے سوال کرنا، ان سے کچھ پوچھنا، ان کی تصدیق کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ بلکہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنا یہ سخت حکم ہے۔ نیز ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، سوال کرے، پھر اس کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے مجھ محمد پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس نے اس کا انکار کیا، یعنی شریعت اسلامیہ کا اس نے انکار کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو جادو کرے یا کروائے، جو کاہن جو کہانت کرے یا کروائے، جو بدشگونی لے یا بدشگونی کروائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اب جہاں تک خون سے غسل کا تعلق ہے، خون ایک نجس اور حرام چیز ہے۔ حرام چیزوں سے علاج جو ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی، اور جو بھی بیماری اتری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی ساتھ ساتھ اتاری ہے۔ تو اس عورت کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس پر توبہ واجب ہے۔ اس کو صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے آئندہ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو باز رکھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ تو صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالی معاف فرماتا ہے۔ جادوگروں اور کاہنوں سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔